ایک مرتبہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام دونوں بیمار ہو گئے تو امام علی علیہ السلام اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے یہ منت مانی کہ اے میرے اللہ، جب ہمارے دونوں شہزادے صحت یاب ہوں گے تو ہم 3 دن کے لیے روزہ رکھیں گے تیرے لیے۔ اللہ کے کرم سے جب دونوں شہزادے صحت یاب ہو گئے تو امام علی علیہ السلام نے بی بی فاطمہ زہرا سے فرمایا کہ فاطمہ، ہم نے جو حسن و حسین کی صحت یابی کے لیے روزے کی نیت کی تھی، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ روزہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ افطار کرے۔ بی بی فاطمہ زہرا نے فرمایا کہ یا علی شیر خدا، اس سے بہتر اور کیا ہوگا؟ آج رسول اللہ کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں اور انشاءاللہ افطار بھی ساتھ ہی کریں گے۔ اللہ کے رسول کو جب یہ علم ہوا تو آپ اپنے مبارک قدم لیے بی بی فاطمہ زہرا کے گھر آ گئے۔ گھر میں اس وقت سحری کے لیے سوائے پانی کے اور کچھ بھی نہ تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کی بہترین نعمتوں میں سے ایک نعمت پانی ہے۔ آپ نے پانی پیا اور روزے کی نیت کر لی۔ رسول اللہ کو دیکھ کر امام علی علیہ السلام نے بھی ایسا ہی کیا، بی بی فاطمہ زہرا نے بھی ایسا ہی کیا، اور وہ جو 2 ننھے شہزادے حسن و حسین جو بہت ہی کم سن تھے، انہوں نے اپنے نانا، اپنے بابا اور اپنی والدہ کو دیکھا تو دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگے کہ اے نانا جان، اے بابا جان، اے امی جان، جب آپ اللہ کے عشق میں پانی کے ساتھ روزہ رکھ سکتے ہیں تو کیا ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم بھی اللہ کے عشق میں روزہ رکھیں؟ ان پاک ہستیوں نے حسن و حسین کا ماتھا چوما اور پنجتن پاک نے روزہ رکھ دیا۔ تو بس امام علی علیہ السلام مزدوری کے لیے گھر سے باہر آ گئے، اور مزدوری کرنے کے بعد آپ بازار سے جو لے کر اپنے گھر واپس آتے ہیں، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے ان کو پیس کے 5 روٹیاں بنائیں۔ افطاری کا وقت قریب آنے لگا۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہوئے۔ پنجتن پاک کا دسترخوان، حسن و حسین، بی بی فاطمہ زہرا، امام علی اور اللہ کے رسول دسترخوان پر بیٹھے اور 5 روٹیاں پنجتن پاک میں تقسیم کی۔ جیسے ہی روزہ کھولنے کا وقت قریب آ پہنچا تو اتنی ہی دیر میں دروازے پر کوئی آیا اور کہنے لگا کہ میں غریب ہوں، فقیر ہوں، اللہ کے نام پر مجھے کوئی روٹی کھلائے۔ اللہ کے محبوب نے جیسے ہی سنا، آپ نے فرمایا کہ علی، یہ میرے حصے کی روٹی لو اور اس سوالی کو دے دو۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اس مستحق کو میں اپنے حصے کی بھی روٹی دوں گا۔ بی بی فاطمہ زہرا نے کہا کہ بابا جان، اس مستحق کو میں بھی اپنے حصے کی روٹی دوں گی۔ امام حسن و حسین نے بھی فرمایا کہ اے نانا جان، اس مستحق کو ہم بھی اپنے حصے کی روٹی دے دیں گے۔ بس امام علی علیہ السلام 5 روٹیاں لے کر، جو کہ پنجتن پاک کے حصے کی تھیں، دروازے پر آئے، اس فقیر کو دے دی۔ بس سب نے پانی سے روزہ افطار کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ ہم روزہ کل رکھیں گے۔ پھر سے سحری کا وقت آیا، سب نے پانی سے سحری کی، اور ویسے ہی امام علی علیہ السلام مزدوری کے لیے شام کو جو لاتے ہیں کہ جس سے 5 روٹیاں بن سکیں، بی بی فاطمہ زہرا نے ویسے ہی 5 روٹیاں بنائیں اور دسترخوان بچھایا، اور اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں داخل ہوئے۔ جیسے ہی افطار کا وقت قریب آیا تو دروازے پر پھر سے کوئی آیا اور کہنے لگا کہ میں یتیم ہوں، ہے کوئی اللہ کا بندہ جو مجھے کھانا کھلائے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علی، میرے حصے کی روٹی اس مستحق کو دے کر آؤ۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس مستحق کو دوں گا۔ اسی طرح بی بی فاطمہ زہرا اور امام حسن و حسین نے بھی کہا کہ ہم بھی اپنے حصے کی روٹی اس مستحق کو دیں گے۔ اسی طرح وہ 5 روٹیاں اس یتیم کو جا ملی، اور پنجتن پاک نے روزہ پانی سے افطار کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا، اور یہ طے پایا کہ کل روزہ رکھیں گے۔ ویسے ہی پنجتن پاک نے پانی کے ساتھ سحری کی، اور امام علی علیہ السلام مزدوری کرنے کے لیے گھر سے باہر گئے۔ پورا دن مزدوری کرنے کے بعد اتنی جو لائے کہ جس سے 5 روٹیاں بن جائیں۔ بی بی فاطمہ زہرا نے 5 روٹیاں بنائیں اور دسترخوان پر سجائیں۔
اللہ کے رسول حضرت محمد جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے، پنجتن پاک کا دسترخوان سجا ہوا تھا۔ آپ بیٹھے، افطار کا وقت قریب آنے لگا تو دروازے سے آواز آئی کہ میں ابھی ابھی قید سے رہا ہوا ہوں اور بہت بھوکا ہوں۔ مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ مدینے میں اس گھر سے زیادہ سخی اور کوئی نہیں ہے۔ کوئی اللہ کا بندہ ہے جو اس بھوکے قیدی کو کھانا کھلائے؟ رسول اللہ مسکرا کے فرمانے لگے کہ علی، میرے حصے کی روٹی اس مستحق کو دے کر آؤ۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس مستحق کو دوں گا۔ بی بی فاطمہ زہرا نے فرمایا کہ اے بابا جان، میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس مستحق کو دوں گی۔ امام حسن اور امام حسین نے بھی فرمایا کہ نانا جان، ہم اپنے بھی حصے کی روٹی اس مستحق کو ہی دیں گے۔ بس جیسے ہی امام علی علیہ السلام پنجتن پاک کی 5 روٹیاں اس قیدی کو دے کر واپس آنے لگے تو اتنی ہی دیر میں جبرائیل امین نازل ہوا اور فرمانے لگے کہ اے اللہ، کہ اللہ نے پنجتن پاک کی نشانی اس طرح سے ظاہر کی ہے کہ آپ کی شان میں سورہ دہر کی اس آیت کو نازل کر دیا کہ آپ مساکین، یتیم اور اسیر کو اللہ کے عشق میں خود بھوکا رہ کر کھانا کھلاتے ہیں، اور مساکین، یتیم اور اسیر کو یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں کھانا اللہ کے لیے دیتے ہیں، اس کا بدلہ یا شکر گزاری نہیں مانگتے۔ اللہ کا سلام ہو آپ پنجتن پاک پر، اور اللہ نے آپ پنجتن پاک کے ان 3 روزوں کو آنے والی امت کے لیے